أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وحبيب إله العالمين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين المخاطب بطه وياسين ونور السماوات والأرضين سيدنا ومولانا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي الزهراء محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرومين المنتجبين المكرمين الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون سلام عليكم اللهم صل على محمد وعلى محمد آپ کی توجہ کو مسلسل برقرار رکھنے کے لیے اور آپ کی تمام تر دنیاوی پریشانیوں کے حل کے لیے ایک جاندار صلوات پڑھ دیں محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد ناظرین گرامی علی سینٹر کارپی اٹلی میں خمسہ مجالس کی یہ تیسری مجلس ہے اور ان مجلسوں میں ہمارا عنوان ہے دین اور دینداری۔ ہم سب کو دین کی معرفت کی بھی ضرورت ہے اور دیندار بنے رہنے کی بھی ضرورت ہے۔ دیندار ہونے کا مطلب کسی سن، کسی سال، کسی زمانے یا کسی خطے سے بھی مربوط نہیں ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں دیندار رہنا ہوگا۔ لوگ اس حقیقت کو سمجھ لیں تو دیندار ہونا آسان بھی ہو جائے گا۔ ہم نے گزشتہ 2 مجلسوں میں آپ کی خدمت میں چند معروضات گزار کیے تھے، یقیناً آپ کے ذہنوں میں وہ بالکل آمادہ اور فریش کہ آج کی گفتگو گزشتہ گفتگو سے آپ خود بخود جوڑ کر سلسلے کو میرے ساتھ آگے بڑھانے میں میری مدد کریں گے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ ہماری گفتگو کا جو اصل مورد خطاب ہے وہ خالی آپ نہیں ہے بلکہ دنیا کے تمام انسانوں سے ہمارا خطاب ہے، اور پھر مسلمانوں سے خاص کر ہے، اور پھر مومنوں سے بالاخص ہمارا خطاب ہے۔ اور مومن کا بھی تعلق کسی ایک خاص خطے سے، ایک خاص زمانے سے نہیں ہوتا۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جو مومن کی سوچ ہوتی ہے وہ آفاقی ہوتی ہے، وہ گہرائی اور گہرائی سے سرشار دماغ رکھتا ہے، وہ چند باتوں کو لے کر محدود نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ حقیقت میں امیر المؤمنین کے پرچم کے نیچے ہوتا ہے، اور امیر المؤمنین کا نام ہی علی ہے۔
لہذا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھتا نہیں بلکہ اپنے دماغ کو گہرا وسیع رکھتا ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اسی وسیع ظرف کے ساتھ ہماری معروضات کو سنیں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے. ہم نے عرض کیا تھا کہ دینداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین کو اپنے مفاد کے سانچے میں ڈالیں، بلکہ دینداری کا مطلب یہ ہے کہ دین کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈالیں. اور یہ کام بہت مشکل بھی ہے اور بہت آسان بھی ہے. اگر آپ ارادہ نہ کریں تو بہت مشکل ہے. 2 رکعت نماز پڑھنا بھی بہت مشکل ہے. قرآن کہتا ہے انہا لکبیرۃ، یہ بہت بھاری چیز ہے. کس کے لیے؟ جو سمجھنا نہیں چاہتا، جو ارادہ نہیں رکھتا. لیکن جو سمجھنا چاہتا ہے اور ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے یہ 2 رکعت نماز کچھ نہیں ہے. کیونکہ جب اسے بتا دیا جاتا ہے کہ تمہارا امام علی ہے جو ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھا کرتا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی. تو جب عشق ہے، محبت ہے، کل کی گفتگو کا خلاصہ کر رہا ہوں، تو آسان ہو جاتا ہے کام. شارٹ کٹ ہے. کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے معصوم کو اپنا امام بنا لیا. نتیجے میں کیا ہوا؟ جو وہ کرے جو وہ کہے اس کو اپناتے چلے گئے. آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے. لوہے کو اگر آگ میں ڈال دو تو لوہا اپنا رنگ بھی کھو دیتا ہے، اپنا وجود بھی کھو دیتا ہے، آگ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے اور آگ میں فنا ہو کر اس کا وجود بھی آگ جیسے لگنے لگتا ہے، کیونکہ اس نے قربت جو اتنی حاصل کر لی ہے. اگر عشق علی کی آگ میں کوئی مومن گر جاتا ہے تو دور سے اس کی ہر ادا معلوم دنیا کو کرتی ہے کہ دیکھو علی والے جب ایسے ہیں تو علی پھر کیسا ہوگا. اس بات کو ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا. شارٹ کٹ یہی کہ عشق کی گرمی زیادہ سے زیادہ ہو، دیندار خود بخود بن جائے. آج کل اب جوانوں کے لیے مثال ہوتی ہے، فٹ بال کے کچھ فین ہوتے ہیں، کچھ کرکٹ کے دیوانے ہوتے ہیں، کچھ کسی اور بالی ووڈ کی فلم کے کسی ہیرو کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. تو کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کا فیوریٹ کھلاڑی ہے یا فیوریٹ ایکٹر ہے اس کی ادا میں اپنی ادا کو بنا کر چلے. آپ نے دیکھا جوانوں کا ہیئر اسٹائل، بالوں کا ڈھنگ، بھائی میں فلاں کھلاڑی کو پسند کرتا ہوں، اس کی محبت میں ویسے ہی بال رکھنے لگا ہوں. لوگ کسی زمانے میں داڑھی رکھنے کو برا سمجھتے تھے، اب داڑھی رکھنا فیشن ہو گیا ہے کیونکہ کچھ ایکٹرز نے داڑھی رکھنا شروع کر دی. لوگوں نے کہا کہ یہ بھی تو اچھی بات ہے، فیشن ہے، داڑھی رکھ لیتے ہیں، ہے نا. لباس، داڑھی، چہرہ، حتی کھانے پینے کا بھی سٹائل انہوں نے اپنے کسی نہ کسی. تو جب آپ دنیا کے معمولی اتنے سے ہنر رکھنے والے، اتنا سا کمال رکھنے والے، اتنا سا فنکار، فن دکھانے والے کے چکر میں پڑ سکتے ہیں، ان کی محبت آپ کو ان جیسا بناتی ہے، تو کیا علی کی محبت علی کے صحیح معنوں میں نوکر ہمیں نہیں بنائے گی؟ دینداری کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے عشق میں مزید گرفتار ہو جائیں. گرمی عشق کی مزید بڑھائیں. مجلسیں بھی اسی لیے ہوتی ہیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے جوانوں، میرے بچوں، کہ ان مجلسوں میں عشق کی خیرات ملتی ہے، محبت کا صحیح معنوں میں لطف آتا ہے. یہ محبت ہی ہے نا کہ جس نے
آپ کو اپنے گھروں سے یہاں تک پہنچایا ہے. فرائیڈے نائٹ ہے, جمعہ کی رات ہے, ویکینڈ ہے, لوگ کہاں کہاں جا رہے ہیں, جو جس چیز کو پسند کر رہا ہے وہاں جا رہا ہے بات کی نہیں ہے. وہ بھی گھروں سے نکلے ہوئے ہیں, آپ بھی گھروں سے نکلے ہوئے ہیں. کوئی شراب خانے کی طرف جا رہا ہے, کوئی جوئے کی طرف جا رہا ہے, کوئی برائی کے اڈے کی طرف جا رہا ہے, اور کوئی مجلس میں آ رہا ہے. ہر کوئی کیوں جا رہا ہے؟ جس کو جس نے پسند کیا اس کی طرف جانا اس کو اس نے ضروری سمجھا. جو عاشق ہے شراب کا وہ شراب خانے کی طرف گیا, جو عاشق ہے علی کا وہ مجلسوں میں آنے لگا. یہ ہے دینداری. عشق کی گرمی ہوگی, دینداری میں مزید اضافہ ہو جائے گا. اور پھر ہم نے کل وہ باتیں جو عشق کے فائدے کی تھی آپ کے سامنے رکھ دی. آج ہم کیا کہنے جا رہے ہیں, توجہ سے سنیے گا. دینداری میں ایک ہی مسئلہ ہے جہاں پر ہم چوک جاتے ہیں, مار کھا جاتے ہیں. وہ کیا ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارا اپنا آقا اور مولا ہم سے ایسی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ جو بظاہر مشکل ہے, تو کہتے ہیں اس کو رہنے دیتے ہیں, اس کو چھپا دیتے ہیں, دوسرا کام کرتے ہیں. یہ پرابلم ہے. اب میں اس پرابلم کو اس طرح لے کے چلتا ہوں کہ مولا حسین مدینے میں ڈکلیئر کر کے نکلے کہ میں جا رہا ہوں. کوئی ہے میرے ساتھ چلنے والا؟ مدینہ صحابیوں سے بھرا تھا یا صحابیوں کے بیٹوں سے بچوں سے بھرا تھا؟ بھرا تھا کہ نہیں بھرا تھا؟ لیکن تیار نہیں ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں سے اکثر کے بزرگوں نے یزید کی بیعت کر لی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ لوگ میں نہیں پڑھنا چاہتے تھے, آپ نماز سے رسول پکار رہا ہے, کوئی دس سے مس نہیں ہو. میرے مولا نے مکہ جانے کو ضروری سمجھا. کیوں؟ اس لیے کہ مرکز ہے. بات بھی کرو تو مرکز سے کرو, احتجاج بھی کرو تو مرکز سے کرو, آغاز کرو تو مکے سے کرو, اس لیے کہ وہ مرکز ہے. اگر میں بھی وہیں جاتا ہوں جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا تھا, آج اسلام کا آغاز نہیں اسلام کا خاتمہ ہونے چلا ہے, اس لیے اب میں وہیں جاتا ہوں تاکہ اسلام کو ختم ہونے سے بچاؤں. مکے کی طرف آئے. اب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں توجہ سنیے گا. دینداری کتنی مشکل ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مکے میں آپ تشریف لے کر گئے, انتظار کیا, اور ہر آنے والا اچھا خاصا مسلمان حج کی نیت سے, عمرے کی نیت سے اللہ کے گھر کی طرف دوڑا چلا آ رہا ہے, احرام بھی پہنے ہوئے, دنیا داری کو بھی چھوڑ کے آ گیا ہے. تو اب دینداری آسان ہو گئی نا اس کے لیے. ہم نے دین کو اسی طرح لیا ہے نا کہ جس کا پیجامہ زیادہ اونچا وہ زیادہ دیندار, جس کی داڑھی زیادہ لمبی وہ زیادہ دیندار, جس کے بدن میں زیادہ میل ہو وہ زیادہ متقی پرہیزگار. بات اس سے نہیں ہے. تم دین کو نہ لباس میں دیکھو, نہ داڑھی میں دیکھو, نہ کھانے پینے کے انداز میں دیکھو. دین کو دیکھنا ہو تو ذرا دین کے علمدار کی جس کو خود اللہ نے دین قرار دیا ان کی نظر سے دیکھو. میرے مولا ہر آنے والے, عمرہ کرنے والے, دیندار, طواف کرنے والے سے پوچھ رہے ہیں تم میرے ساتھ چلو گے؟ تمہارا دین خطرے میں ہے, اس کو میں بچانے چلا ہوں, تم بھی میرے ساتھ چلو گے؟ لوگ سنتے ہیں ہاں ٹھیک ہے, لیکن کرنا کیا ہوگا؟ مال ہاتھ آئے گا؟ نہیں, یہاں تو کچھ بھی نہیں آئے گا. وہ تو میرے باپ نے جتنا فتح کر کر کے تمہیں مال غنیمت دلوا دیا. اب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے تو پھر اپنا مال بھی چھوڑنا پڑے گا, اور اپنی اولاد کو بھی چھوڑنا پڑے گا, اور اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالنا پڑے گا. طواف کر لینا آسان ہے, سجدے کر لینا آسان ہے,
نماز بھی پڑھ لینا آسان ہے، روزے بھی رکھ لینا آسان ہے، اپنے مولا کی بات کو لبیک کہنا بہت مشکل ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو عجیب و غریب خطرے کی بات سنا رہے ہیں، آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے گئے۔ کسی نے آ کے کہا یا ابن رسول اللہ، آپ رسول اللہ کے فرزند ہیں، آپ کا خون رسول کا خون، آپ کا گوشت رسول کا گوشت، آپ کی بات رسول کی بات، آپ کا حکم رسول کا حکم، آپ یہ جو کعبہ ہے نا اس سے زیادہ محترم ہے، اس لیے کہ کعبہ اگر جسم ہے تو آپ اس کی جان ہے، آپ صفا و مروہ سے زیادہ مقدس ہے، آپ کی عظمت اتنی زیادہ ہے، آپ کی بات یہ سنتے کیوں نہیں ہے؟ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ دینداری کا کہاں مسئلہ آ کر کے ہمیں بھی پریشان کر دیتا ہے۔ نماز پڑھ لینے کو دیندار سمجھ لینا، روزہ رکھنے کو دینداری سمجھ لینا، حج پہ جا کر کے آ کر کے خوش ہو کر کے سمجھ لینا کہ ہم دیندار ہو گئے، داڑھی بڑھا کر کے سمجھ لینا کہ ہم دیندار ہو گئے، ہاتھ میں تسبیح لے کر عبادت کرنے سے ہم کو دینداری کا لقب مل جاتا اور ہم دیندار بن گئے۔ ذرا سنو میرے مولا علی مولا کے اس عظیم فرمان کی طرف توجہ دو کہ جب آ کر کسی نے کہا یا ابن رسول اللہ آپ سے بہتر کائنات میں کوئی انسان نہیں ہے، آپ حجت خدا ہے، اس وقت آپ کا حکم حقیقت میں خدا کا حکم ہے، آپ کا فرمان خدا کا فرمان ہے، آپ ان کو بلا رہے ہیں لیکن لوگ بغلے جھانک کر کے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے ہیں، فرمائیے کہ اس کا کیا اصل سبب ہے؟ سن لیجیے میرے مولا نے کیا فرمایا۔ یہ وہ بات ہے کہ جو دینداری کے اس مفہوم کو لا کر کے ہمیں بھی سونے نہیں دیتا ہے، سونے نہیں دیتا ہے کہ ہم بھی سوچیں کہ واقعی ہم دیندار ہیں یا خالی باتوں پر ہم گزارا کر رہے ہیں۔ میرے مولا نے کہا سنو، الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں۔ ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، حاجی دنیا کا بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ طواف کرنے والا دنیا کا بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سجدہ کرنے والا دنیا کا بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک کہنے والا دنیا کا بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرما رہے کہ سنو، دنیا کا بندہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے ہم کو امام نہیں مانا انہوں نے خدا کو بھی خدا نہیں مانا۔ خدا کو بھی خدا نہیں مانا، یہ سارا یہ کیا ہے؟ ڈھونگ ہے، یہ سارا ڈھونگ ہے، سارا دکھاوا ہے۔ اب آگے کی بات سنیے، میرے مولا حسین علیہ السلام نے مکے میں یہ فرمایا، الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں خدا کے نہیں۔ پھر الدین لائق علی السنتہم، دین تو انہوں نے اپنے ہونٹوں پر سجا رکھا ہے، ان کے لیے دین ایک ڈیکوریشن پیس ہے، ایک سجاوٹ والی، ایک سجانے والی یہ سجی ہوئی چیز ہے۔ زبان پر اللہ اللہ ہے، دل میں اہل بیت اطہار کا بغض ہے، یہ بھی کوئی دین ہوا؟ الدین لائق علی السنتہم، زبانوں پر سجی ہوئی چیز ہے دین، تو پھر دینداری کیسے ہے؟ سن لیجیے میرے مولا نے کیا فرمایا، فرمایا کہ وَإِذَا مُحِّزُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ، جب ان کو ہم آزمائش میں ڈال دیتے ہیں تو دیندار کم ہو جاتے ہیں، سب ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم انہی ہمارے اپنے آنے والے جتنے بھی ہیں ان سے کہیں کہ آپ امام زمانہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا بھی آپ کے پاس مال ہے سارا کا سارا ادھر علی سینٹر میں جمع کر دو، ہم میں سے کتنے لوگ جمع کرنے کو تیار ہوں گے؟ اگر امام کہے کہ ایسا کرو کہ تم میرے چاہنے والے ہو نا تو اپنے گردن کٹانے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے؟ دینداری امتحان میں ہم سب کو فیل کر اتنا سا
کام ہم اللہ کی رضا کی خاطر اہل بیت اطہار کی محبت میں کرنے کو کریں. کوئی تھوڑا سا بھی رسک لینے کو تیار. ایک حق بات ہے کہو کہ میں بولوں گا تو فلاں ناراض ہو جائے گا, فلاں ناراض ہو جائے گا, فلاں ناراض. مطلب کیا ہے؟ حق ہے مانتے ہیں مگر حق کے ساتھ نہیں ہے. عجیب بات نہیں ہے, حق کے ساتھ نہیں ہے. جب حق کے ساتھ نہیں ہے تو علی کے ساتھ خاک ہوں گے, کیونکہ علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. تم جب حق کے ساتھ نہیں ہو علی کے ساتھ کیسے ہو گے؟ نہیں ہو سکتا, بہت مشکل ہے. تلخ باتیں ہیں بیچ میں درمیان میں, لیکن اس کو کل بھی میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ سنیں تاکہ ہم سب کی کہیں نہ کہیں تربیت ہو. یہی وہ مجلس ہے کہ جہاں سے تربیت ہوتی ہے, اور کوئی یونیورسٹی نہیں ہے کہ جو ہمارے دل و دماغ کو دینداری کے نور سے بھر دے. صرف مجلس ہے. یہاں سے ذرا غور کرے کوئی, ہر کوئی اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے. اگر میں کربلا میں ہوتا واقعہ کس طرف ہوتا, اگر میں صفین کے میدان میں ہوتا تو واقعہ میں کس طرف ہوتا, اگر جمل کے میدان میں ہوتا تو میں واقعہ کس طرف ہوتا. ہم دیکھیں نا, تاریخ کو آئینہ بنائیں, اپنے حال کا آئینہ بنائیں اور اپنے آپ کو اس تاریخ کے آئینے میں دیکھ کر دیکھیں کہ آپ کہاں پر ہوتے. اور ہر کوئی یہ فیصلہ کر سکتا ہے, آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے. یہ خالی چند باتوں پر گزارا کر لینا کہ ہم بھی دیندار ہو گئے, الحمدللہ بہت ہم نے آنسو بہائے, بہت ہم نے ماتم کیا, ہم نے بہت نمازیں پڑھ لی, ان سب چیزوں سے ہمارا دل تو بہل سکتا ہے لیکن دینداری کا اصل مفہوم نہیں سمجھ میں آتا. مفہوم دینداری یہ ہے کہ سراپا تسلیم ہو, کچھ بھی اپنا نہ ہو, سب کچھ دے کر بھی کہ ہم نے کچھ نہیں دیا. کیا ہم میں ایسا ہے جذبہ؟ کتنے ہم ہوتے تو کیا کرتے, ہم ہوتے تو کیا کرتے. اگر چند یوروز کے لیے جھوٹ بولنے سے نہیں ڈرتے, ہم ایک معمولی اپنی دنیا کی خواہش قربان نہیں کر سکتے. کہے کہ بھئی ایک رات بھر میں کسی ایک مومن کے لیے جاگنا پڑے گا, جاگو گے, ہم میں سے کتنے ہوں گے ایک دوسرے کہہ کے بڑا ثواب ہے تم جاؤ, بڑا ثواب ہے تم جاؤ, جانے کے لیے. ایک آدمی فون کر کے کہتا ہے آپ کا اپنا چاہنے والا کہ مجلس جا رہے ہو, ہاں میں بھی جانا چاہتا ہوں, آ جاؤ. گاڑی نہیں ہے تو مجھے بھی پک کر لو نا, کہ نہیں ہو نہیں سکتا, میں بہت دور رہتا ہوں, اتنی سی بھی قربانی نہیں دے سکتے. مجلس میں آنا کمال نہیں ہے, مجلس پہ لے آنا کمال ہے. میں دینداری کے بات کو, اس کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرو. آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ ایک آدمی ہے جو صرف اور صرف آپ کا ایک معمولی سا سہارا چاہتا ہے. آپ دیکھیں کہتے ہیں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں, میں ان کو بدبخت نہیں کہتا کیونکہ ممبر سے کسی کو بھی بدبخت ہم نہ کہیں تو بہتر ہے, لیکن وہ ہوتے کہ بھائی ایک آدمی تجربہ کار ہے, کافی عرصے سے یہاں رہتا ہے, ایک نیا آدمی آیا ہے, کچھ وہ مشورے آپ سے لینا چاہتا ہے, آپ کے پاس تجربہ ہے, یہ بتائیے ہوتا. اچھا میں تو ابھی کچھ نہیں بتاؤں گا, خود ٹھوکریں کھاؤ, ہم نے بھی ٹھوکریں بہت کھائی ہیں. یہ دینداری ہے, یہ دینداری ہے, یہ عشق محبت اہل بیت اطہار کا. محبت اہل بیت پہ کس طرح بولا جاتا ہے, ہم اتنی سی بھی قربانی دینے کو تیار نہیں. میں یہ عمومی بات کر رہا ہوں, اس وقت سننے والے خالی آپ نہیں ہیں, اس وقت میرے مخاطبین جو ہے وہ لاکھوں ہزاروں بلکہ کروڑوں میں ہوں گے. جب ہدایت کی بھی سے دیکھیں گے کہ بھائی ذرا سوچیں, ہمارے پاس خواتین ہیں, جوانی ہے جب تک تو حجاب کی کوئی پرواہ نہیں ہے, بڑھاپا آ گیا تو اس بڑھاپے کو چھپانے کے لیے حجاب بھی آ گیا. یہ حجاب خدا کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے, اپنے بڑھاپے کو چھپانے کے لیے, اس کو کور کرنے کے لیے چھپانا شروع کر دیا. پھر اپنی بیٹی جو جوان ہے اسے کہنے لگے کہ حجاب کرو, حجاب بہت ضروری ہے. وہ اگر پلٹ
تو آپ بھی جوانی میں بے حجاب تھی، اب آپ کہہ رہی ہیں جب بوڑھی ہو گئی، جب میں بھی بوڑھی ہو جاؤں گی تو حجاب کر لوں گی۔ تو جو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کی زندگی ہے، یہ دین سے کھلواڑ نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا ہم دین، بعض جگہوں پر ہم جاتے ہیں کہ ان کا حجاب جو ہے وہ دوپٹہ ان کے پرس میں ہوتا ہے، گھر سے نکلتے ہیں، امام بارگاہ کی طرف آتے ہیں، مسجد کی طرف آتے ہیں، وہ دوپٹہ پرس میں ہوتا ہے، جیسے امام بارگاہ کی طرف گئے دوپٹہ نکالا ڈال لیا، پھر امام بارگاہ سے نکلے دوپٹہ سر سے اترا اور وہ سیدھے چلا گیا پرس میں۔ اگر یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اگر یہ دینداری ہے تو پھر اصل میں دینداری کسے کہتے ہیں؟ میں کچھ حقائق ہیں جو تلخیاں ہیں، لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں کہ کہاں پر ہم چوک کرتے ہیں۔ جہاں معمولی سا اپنا کوئی فائدہ ہے، جھوٹ بھی بولنے کے لیے تیار ہیں، ہیرا پھیری کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، کسی کی غیبت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، کسی کے خلاف کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چور حقیقت میں ہمیشہ وہ نہیں ہوتا کہ جو پروفیشنلی چوری کرتا ہے، کچھ لوگوں کا دل چور ہوتا ہے، ان کو موقع نہیں ملتا تو چوری نہیں کرتے، موقع ملا تو کسی سے پیچھے ہٹنے والے بھی نہیں۔ کیا ہو گیا؟ ایک آدمی سے آپ نے معاملہ کیا، اس نے غلطی سے گنتے ہوئے نوٹ جو ہے نا 50 کا زیادہ دے دیا اور اس کو بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا، بھول گیا چلا گیا، اب گھر میں کہے کہ نوٹ 50 زیادہ ہے، ارے کوئی نہیں جانتا، تو پھر یہ دین ہے؟ اگر اس کو جیب میں آپ نے رکھ لیا تو یہ چوری نہیں تو پھر کیا ہے؟ بعض لوگوں کو دماغ میں آ گیا کہ بھئی یہاں پر ہم آئے ہیں نا تو یہ تو کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان کا مال کھا سکتے ہیں، چوری ان کی ہو سکتی ہے۔ نادانوں کو یہ نہیں پتا کہ چوری چوری ہوتی ہے، چاہے یہودی کے گھر سے چراؤ یا اپنے باپ کے گھر سے چراؤ۔ اب ذرا دیکھیے جو اہل بیت سے ہٹ کر ہیں انہوں نے دین کو کس طرح غلط لیا۔ یہ جو UAE ہے، آپ نے دیکھا ہے نا، یہ جو متحدہ عرب امارات ہیں، ان کی شیخوں کے اندر ایک دین بھی ہے اور اندر دین کی خرابی بھی ہے۔ دین کی خرابی کیا؟ وہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے یہاں جوا خانے کھول دیے، شراب خانے کھول دیے، لیکن ہمارا دل مطمئن ہے کہ ہم جتنے جوا خانے کھولے ہیں نا، جتنے شراب خانے کھولے نا، اتنے ہی ہم نے مسجدیں بھی بنا دی، چلو معاملہ برابر ہو گیا۔ ماشاءاللہ یہ دینداری ہے، اطمینان سے، پھر قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، داڑھی بھی چہرے پر ہے اور مطمئن بھی ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں۔ جتنے شیخ ہیں نا وہ سارے اپنے آپ کو تسلی دے کر بیٹھے ہوئے کہ بھئی ہم جہاں غلط کرتے ہیں نا وہاں کچھ صحیح بھی کر لیتے ہیں، برابر ہو گیا معاملہ، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو خطرناک سوچ ہے، دینداری کے مفہوم کو غلط سوچنے والی سوچ، اس کو میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ ہم میں سے کتنے اس سوچ کے ساتھ ہیں، کتنے اس کی سوچ کے خلاف ہیں، آپ خود ہی فیصلہ کریں۔ میں کسی سے نہ کوئی امتحان لے سکتا ہوں، نہ میری اس میں میری حیثیت ہے کہ میں کسی کا کوئی امتحان ہوں، لیکن بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک شخص نے آ کر کے میرے مولا امام جعفر صادق علیہ کی خدمت میں ایک اور شخص کی بڑی تعریف کی، بڑا دیندار ہے یہ ابن رسول اللہ، ایک آدمی جس سے میں مل کے آیا ہوں بڑا دیندار ہے، بڑا ہی دیندار۔ مولا نے مسکرایا اور پوچھا کہ وہ کون دیندار ہے جو مجھ دین کو نہیں پہچانتا؟ میں دین ہوں، مجھے نہیں پہچانتا اور میں بھی اسے نہیں پہچانتا، وہ کون دیندار ہے؟ کہ آپ کو نہیں پتا فلاں محلے میں رہتا ہے، بہت زیادہ نیکی کرتا ہے۔ اچھا، تو امام نے کہا کہ ایک دن میں اس کے ساتھ گزاروں گا بغیر بتائے کہ امام کون ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ امام صبح نکلے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ دیندار کیسا دیندار ہے، بسم اللہ، وہ نکلتا ہے سب سے پہلے بیکری جہاں پر روٹیاں تیار ہوتی ہے، نان بھائی کے پاس جاتا ہے، باتیں کرتا ہے، آہستہ سے ایک دو روٹی اپنی قبا کی جیب میں چوری کر رہا ہے اور اس کو بے دیندار کہا جا رہا ہے۔ امام نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، اور آگے کیا کرتا ہے دیکھتے ہیں۔
آگے جاتا ہے، فروٹ کی ایک مارکیٹ ہے، دکان ہے جہاں پھل بیچا جا رہا ہے، ایک دو باتیں کر کے پھل اس نے دوسری جیب کے اندر، اچھا سبحان اللہ، یہ دیکھو یہ ہے دیدار۔ اچھا آگے جا کے عجیب و غریب ڈرامہ ہے، کیا کہ ایک بھوکا مسکین بیٹھا ہوا بھوک سے تڑپ رہا ہے، وہ نکال کر کے روٹیاں دیتا ہے، یہ کھاؤ۔ بسم اللہ ماشاءاللہ۔ اچھا ادھر دنیا ہوئی، یہ دین ہوا۔ بسم اللہ۔ آگے گیا، جا کر کے ایک بیمار سے عیادت کر کے وہ پھل اندر سے نکال کے اس کو دیتا ہے کہ میں تمہیں یہ کھلاتا ہوں، اور اس کے حساب سے بہت ثواب کماتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ امام نے اس کو پکڑ دیا، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ کہا میں نے نیکی کی ہے، اصل دینداری یہی ہے، تم نے نیکی کی ہے، تم نے چوری بھی کی ہے؟ کہا ہاں مجھے پتا ہے میں نے چوری کی ہے۔ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کس سے کہا؟ واری سے قرآن سے کہا۔ بھئی آپ سن رہے ہیں نا، توجہ ہے نا، میرے مولا جو واری سے قرآن ہے ان سے کہا قرآن پڑھتے ہو؟ ہاں بالکل پڑھتے ہیں۔ کیا تم نے یہ قرآن مجید میں نہیں پڑھا کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اس کے بدلے میں ہم 10 نیکیاں دے دیتے ہیں؟ کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ اگر کوئی ایک برائی کرتا ہے تو ہم بس صرف ایک برائی کی سزا دیتے ہیں؟ میتھمیٹکس ہم نے یہ پڑھا ہے؟ کیا حساب نہیں آتا تو میں کر کے دکھاتا ہوں۔ میں نے دو چوریاں کی ہے نا، میں نے 2 برائی کی، 2 کے بدلے میں 2 ہی ہے نا، میں نے 2 نیکیاں کی، وہ 2 ہو گئی 20، ہر نیکی 10 کے برابر 20 نیکیاں ہو گئی۔ 20 نیکیوں میں تم 2 برائیوں کو ہٹا دو، 18 نیکیاں کر کے جا رہا ہوں، دینداری نہیں تو کیا ہے؟ میرے مولا نے کہا کہ واقعاً یہ بات درست ہے کہ جو ہم سے دین نہیں لیتے وہ ہرگز دیندار نہیں ہوتے۔ آپ نے اس جملے کی قدر نہیں کی ہے، جو ہم اہل بیت سے دین نہیں لیتے وہ ہرگز دیندار نہیں ہو سکتے۔ تم نے دین کو خاک سمجھا ہے، قرآن کی آیت سے تم نے غلط مطلب نکالا ہے۔ قرآن نے جہاں کہا ہے کہ تم نیکی کرو تو ہم 1 کے بدلے میں 10 دیں گے، لیکن نیکی کا جو سورس ہے، وسیلہ ہے، وہ بھی نیک ہونا چاہیے۔ اگر تمہاری کمائی اور وہ بھی حلال کمائی سے تم نیکی کرتے تو 1 کے بدلے میں 10 ہوتا۔ تم نے تو الٹا ایک بیچارہ بھوکا اچھا انسان، اس کو بھی تم نے حرام کھلا کر کے سمجھا کہ نیکی کی ہے۔ چوری کر کے لا کر کے تم نے اس کو کھلایا جو بیچارہ حرام نہیں کھاتا تھا، اس کو بھی تم نے حرام کھلایا۔ کبھی کوئی پیشاب سے بھی وضو ہو سکتا ہے؟ نہیں کیا کیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بہت شارٹ جملہ ہے، اگر سمجھ گئے ہو تو بہت باتیں ہیں اس کے اندر، بہت ایک داستان ہے اس میں، بہت بڑا فلسفہ ہے اس میں کہ کیا کوئی نجس پانی سے بھی وضو ہو سکتا ہے؟ وضو اسی وقت صحیح ہوگا نا جب پانی بھی پاک ہو۔ جب تمہاری کمائی ہی غلط ہے تو اس کمائی سے تم مجلس کر کے سمجھو کہ تم بہت بڑا ثواب کرا رہے ہو، تم امام کو بھی دھوکہ دے رہے ہو، خدا کو بھی دھوکہ دے رہے ہو۔ سلام پڑھیں محمد۔ نیکی کر کے ہم دل بہلا لیں، باقی جو کیا ہے اس کو ہم کہیں کہ کور ہو گیا، ٹھیک ہے؟ لوگ عجیب و غریب ڈرامے کرتے ہیں،
ایک ایکٹر انٹرویو دے رہا ہے, کہتے الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ ترقی دی ہے. اللہ نے ترقی دی ہے کہ تم جاؤ اور اس طرح لغویات میں مبتلا ہو جاؤ. الحمدللہ بھی کہہ رہا ہے, ماشاءاللہ بھی کہہ رہا ہے, ساتھ میں حرام کی کمائی سے کچھ خیرات بھی کر کے سمجھتا ہے کہ بہت بڑا کمال کر دیا اس نے, چارٹی کھول رکھی ہے, لوگوں کو خیرات بھی کر رہا ہے. ہم اگر خدا نخواستہ دیندار بننا اس طرح چاہتے ہیں جس طرح وہ لوگ بنتے ہیں, تو پھر ہم میں اور غیروں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. جہاں دین کی صحیح تربیت ہوتی ہے, جہاں دین کا صحیح مفہوم اجاگر ہوتا ہے, ہمارے یہاں حلال سے ہی حلال ہوتا ہے, حرام سے کوئی چیز حلال نہیں ہوتی ہے. اللہ اکبر. اس لیے کہا جاتا ہے ہمارے یہاں مجلس میں بھی جو تقسیم ہوتا ہے اسے کھانا نہیں کہا جاتا, لنگر بھی غلط کہا جاتا ہے معذرت کے ساتھ, کیونکہ لنگر کی اصطلاح بھی سکھوں کی اصطلاح ہے, اہل بیت کی اصطلاح نہیں ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں معذرت کے ساتھ, آپ کو شاید نہیں معلوم ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں. جب بھی یہ جو سردار جی جو ہے وہ پڑاؤ ڈالتے تھے اپنی کشتی میں, لنگر ڈال کے کہتے تھے کہ وقت آ گیا کھانے پینے کا, تو کہتے ہیں کہ لنگر ڈالنے کے بعد کھانے کی جو بریک ہوتی ہے نا, اس بریک میں اس وقفے میں جو کھانا کھایا جاتا تھا اس کو کہتے تھے لنگر. اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ اپنے چرچ اس میں گردوارے میں استعمال کرنا شروع کر دیا. کچھ لوگوں نے اس کو, مسلمانوں نے اڈاپٹ کر لیا کہ اس کو بھی انہوں نے لنگر کہہ دیا. لنگر میں کوئی بھی کسی طرح کا کوئی تفرقہ نہیں ہے, کیونکہ یہ نام ہی باہر سے آیا ہے. ہم کبھی کسی اعتبار سے کسی کے بھی محتاج نہیں ہیں. ہم خود اتنے بے نیاز ہیں کہ ہم لوگوں کو نام دیں, ہم لوگوں سے کیا نام لیں, ہے کہ نہیں؟ میں ضمنی طور پر بات آگے تو میں عرض کر رہا ہوں, ہمارے یہاں جو کھانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں یا اہل بیت اطہار کی چاہت میں مجلسوں کے اندر, محفلوں کے اندر دیا جاتا ہے, اس کو دیا جاتا ہے نام تبرک کا. جانتے ہیں تبرک؟ تبرک کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ تبرک کا مطلب برکت والا کھانا نہیں ہے. تبرک کا مطلب جو آپ کے وجود کو مبارک کرے. آپ کے وجود کو مبارک کر دے, مبارک کر دے. اب ہم جہاں جائیں گے, جب تک وہ کھانا جو آپ کے پیٹ میں ہے, جب تک اس کھانے کی ایک بھی معمولی سی تاثیر تمہارے بدن میں ہے, اس کھانے سے کیا ہوتا ہے, بدن کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان اعضاء کو اندر ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عادل رکھا ہے, ایک انصاف سے تقسیم کرنے والا مقسم اللہ نے رکھا ہے. لوگ جب علی کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہے رزق تقسیم کرنے والے, تو بعض لوگوں کو پرابلم ہو جاتی ہے. ذرا سوچو کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر تقسیم کرنے کا ایک اہم پاور, طاقت رکھی ہے. اس طاقت سے وہ جو مقسم ہے, روزی کو تقسیم کرنے والا ہے, وہ برابر جس کو جتنا چاہیے اتنا وہ تقسیم کرتا ہے. آپ نے کھایا, آپ نے لمسم میں کھایا, کیا کہہ رہا ہوں, آپ نے لمسم میں کھایا, زیادہ کھایا یا کم کھایا, اپنی مرضی سے کھایا, کیا کیا آپ نے, اٹھا کر کے لوڈ کر دیا, پیٹ میں ڈال دیا. اب اس کے بعد آپ کو نہیں پتا کہ آنکھوں کی غذا کیا ہے, کان کی غذا کیا ہے, دماغ کی غذا کیا ہے, دل کو کتنے روزی ملنا چاہیے, جگر کو کتنا ملنا چاہیے, گردوں کو کتنا ملنا چاہیے, طاقت کو کتنی ملنی چاہیے, زبان کو کتنی ملنی چاہیے, ہاتھ پیر کو کتنی ملنی چاہیے. آپ نے تو ایک جگہ پر کھا کر کے اس جگہ پر بھر دیا, اور وہ جو پیٹ میں چلا گیا, اندر سے اللہ نے ایک مقسم کو رکھا کہ روزی کو تقسیم کرے. اب خدا کو ہر ایک کا رازق ضرور ہے, لیکن رزق تقسیم کرنے کے لیے کبھی اندر اللہ نے ایک سسٹم رکھا, کبھی باہر سسٹم رکھا. اندر والا بھی انصاف سے تقسیم کرتا ہے, باہر والا بھی انصاف سے تقسیم کرتا ہے. اندر والے کو تم جو بھی نام دو وہ میدا ہے, لیکن جو باہر رزق تقسیم کرنے والا
اب غور سے سنیے، وہ ہر ایک کے بدن کے ایک ایک حصے کو، ایک ایک عضو کو جتنا چاہیے اتنا برابر ہے، جب تک کہ آپ کے بدن کے ہر عضو کو اس کھانے والے تبرک سے فائدہ پہنچتا رہے گا، آپ مبارک ہیں۔ مطلب آپ کی سوچ پاکیزہ ہے، آپ اچھی بول بولیں گے، آپ اچھا کام کریں گے، اپنے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہیں کریں گے، اپنے پیروں سے کہیں گناہ کی طرف نہیں جائیں گے، آپ کے کانوں سے غلط چیز نہیں سنیں گے، کیونکہ اس ایک معمولی کھانے نے جس کو ہم نے تبرک کہا ہمیں مبارک کر دیا۔ اب مبارک جو ہمیں کر دیا، ہر کام ہمارا مبارک ہو گیا، ہر سوچ ہماری مبارک ہو گئی، جب تک کہ دوبارہ ہمیں بھوک نہ لگے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب تبرک کا اتنا اثر ہے تو دیکھو کہ یہ اثر آیا کہاں سے ہے، یہ اثر آیا کہاں سے ہے۔ سن لیجئے گا، جو دین اور دینداری کو نہیں سمجھتے وہ اہل بیت سے ہی دین سمجھتے ہیں، اور ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو تبرک کو تبرک بنانے والی چیز ہے وہ ان معصوم ناموں کی نسبت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری۔ اب اس نسبت کی خاطر دینداری کو سمجھو، کیا اس کو حرام پیسوں سے تیار کیا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ پہلے ہمارے بزرگوں کے یہاں ہم بچپن میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب تک کوئی وضو نہیں کرتا تھا اس وقت تک اس تبرک کے کھانے کو تیار کرنے میں ہاتھ تک نہیں تبھی تو اتنا اثر ہوتا تھا کہ ایک لفظ حسین کسی ذاکر کے زبان سے سنتا تو وہ دیر تک روتا، مسائل اس کو ضروری ہی نہیں تھے بیان کریں، کیوں تحصیل کرنا۔ ہم نے آج کل اس کو فیشن میں پرواہ نہیں، کہیں سے بھی آ جائے کوئی بات نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ باہر سے بنوا لیں گے، نہیں، اگر تبرک ہے نا، جس نام سے تم منسوب کر رہے ہو ان کی عزت اور ان کی جلالت کے لیے خود کچھ ٹائم نکالو، نہیں تو ضروری نہیں ہے، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے۔ اگر پیسے سے ہی سب کچھ کروانا ہے تو کسی کو بھیج کر کے اپنا حج بھی کروا لو۔ حکم یہ ہے کہ خود کرو۔ اگر تم خلوص کے ساتھ باوضو ہو کر ایک معمولی تبرک تیار کرتے ہو تو اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ تو مطلب کہاں سے کہاں بات گئی؟ دینداری میں یہ نہیں ہے کہ آپ ملاوٹ کریں، یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے چلے گا، کام چل جائے گا، نہیں چلے گا۔ یہ بالکل ویسے ہے کہ اگر ہزاروں بیرل دودھ ہو پاکیزہ، ایک قطرہ بھی پیشاب کا یا خون کا اس میں گر گیا تو سب تباہ ہو گیا۔ اگر نجاست ذرا بھی شامل ہوئی سارا معاملہ خراب ہو گیا۔ اب ساری عبادت اچھی کرے، دینداری کو سمجھا رہا ہوں، دینداری کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر حرام سے کمایا تو باقی سب کچھ خراب تباہ۔ پھر بچوں کو کھلا رہے حرام، اگر جھوٹ بول کر بینیفٹس بھی لیے نا اس کی جو روزی ہے وہ حرام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تو چلے گا، یہاں سب کرتے ہیں، پھر سب جہنم میں جاتے تو ہم بھی چلے جائیں۔ یہ کوئی بات ہے، یہ کوئی اس میں دوڑ ہے کہ سب کرتے ہیں تو ہم بھی کر لیں، یہ کوئی بات ہوئی؟ اکثریت قرآن کہتے جہنم میں جائیں گے، اکثریت جہنم میں جائیں گے، اکثریت سمجھا کریں، اکثریت جہنم میں جائے گی۔ لہذا آپ اقلیت میں رہ کر پریشان نہ ہو، کیونکہ اکثریت میں آپ بھی چلے جائیں گے تو ممکن ہے آپ بھی جہنم میں چلے جائیں۔ حق والوں کو ہمیشہ اقلیت ہی میں رہنا چاہیے، کیونکہ اکثریت
اس چکر میں نہیں پڑے کہ سب کر رہے تو ہم بھی کر لیں، یا سارے کر رہے تھے میں نے بھی کر لیا. عجیب بات ہے. ایک لوٹنے والے کو شام غریبہ میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، میں صرف بتا رہا ہوں دینداری کو سمجھنے کی بات کریں، دینداری کو سمجھیں. ایک لوٹنے والے کو دیکھا بی بی نے کہ وہ رو بھی رہا ہے لوٹ بھی رہا، رو بھی رہا ہے لوٹ بھی رہا، رو بھی رہا ہے لوٹ بھی رہا. پکڑ لیا اس کو. وہ تو بدبخت ہے ہی ہیں جو لوٹ رہے ہیں، تم روتے بھی ہو لوٹتے بھی ہو، یہ کیا چکر؟ کہ میں روتا اس لیے ہوں کہ آپ سے زیادہ مظلوم کوئی نہیں. میں آپ کو چاہتا ہوں، اہل بیت سے محبت ہے مجھے، لیکن لوٹ کیوں رہے ہو پھر؟ کہ اگر میں نہیں لوٹوں گا تو کوئی دوسرا لوٹ لے گا. یہ دینداری ہے. دینداری کو سمجھے. باقی دنیا والے جو کرنا کر سکتے ہیں کرنے دیں، کیونکہ ان کو سب فیل ہونے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پاس ہونے کے لیے کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. تو ہم کچھ انوکھا بنیں، کوشش کریں کہ کبھی بھی حرام لقمہ نہ ہمارے حلق سے نیچے اترے، نہ ہمارے بچوں کو ہم حرام لقمہ دیں، نہ ہمارے بیوی بچوں کو حرام لقمہ دیں. یہ اگر ہم نے کر لیا نا تو دینداری کا صحیح معنوں میں ہم نے ایک اچھا قدم اٹھایا. آہستہ آہستہ، مشکل نہیں ہے. دیکھیے اگر اب ذرا میں غور سے چند باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا، اور مجھے پتا ہے کہ تھوڑی سی باتیں درمیان میں تلخ آتی ہیں تو آپ بھی بالکل خاموش ہو جاتے ہیں. کوئی بات نہیں، خاموشی سن لیں، میرا مقصد پورا ہو جاتا ہے. سنیں ضرور، توجہ کریں، کہیں نہ کہیں اثر ہوگا. جب پتھر پہ بھی ایک ایک قطرہ کے گرنے سے اثر ہو سکتا ہے تو الحمدللہ آپ کے دل میں تو اہل بیت کی محبت ہے. کیسے ممکن ہے کہ اثر نہ ہو؟ توجہ ہے، پوری توجہ سنے گا. اگر انسان اس ایک کوشش میں محنت کرے اور اپنے آپ کو پاک کرے. ہمارے یہاں فقہ میں، شریعت میں اس مرغی کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہے کہ جو حرام کھاتی ہے. ایک مرغی جو حرام کھاتی ہے اس کا گوشت بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے. ایک بکرا جو حرام کھانے کا عادی ہو گیا ہے، غلاظت کھانے کا عادی ہو گیا ہے، اس کا گوشت بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے. ایک اونٹ جو حرام کھاتا ہے، حرام خور، اونٹ کا پسینہ بھی نجس ہے. آپ نے پڑھا ہے نا، اس کا پسینہ بھی نجس ہے. حرام کھانے والے جانور کا گوشت بھی حرام ہو جاتا ہے تو پھر اس آدمی کا کیا ہوگا کہ جو حرام کھاتا ہے اور حرام کھلاتا ہے. سخت بات ہے لیکن حقیقت ہے. ہمیں اس سے کچھ سیکھ کر اٹھنا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی کہ کچھ کریں. اچھا چلیں، فقہ نے کیا کیا کہ کیا اب ان جانوروں کو ہم بالکل ختم کر دیں، ان کو نہ ہی کھانے کے لائق نہیں ہے تو ان کو جلا دیں؟ کہتے نہیں، ان کو پاک کر سکتے ہو، ان کو پھر سے حلال بنا سکتے ہو. کیسے؟ کہتے ہیں کہ مرغی کے لیے 3 دن تم حرام کھانے سے الگ کر دو، حرام کھانے نہ دو، اور پھر حلال کھلانا شروع کر دو. آہستہ آہستہ اس کا گوشت پھر آپ کے لیے حلال ہو جائے گا. بکرے کے لیے کہتے ہیں 5 دن اس کو حرام سے جدا کرو، حلال کھلاؤ تو پھر وہ پاک ہو جائے گا. اونٹ یا گائے اس کے لیے